بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، جس میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط اور زکوٰۃ کے نصاب، اسی طریقے صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب کے ضروری مسائل اور اس کے متعلق غلط فہمیاں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کو بڑے وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مختلف ویڈیوز کی کلپ میں امید ہے کہ اگر آپ ہماری تمام ویڈیو کے کلپس نمبر وار سنیں گے بغور، تو آپ کو زکوٰۃ کے مسائل بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن ضروری یہ ہوگا کہ آپ پورے اچھے طریقے سے پورے ویڈیوز کو اور اس کے نمبر وار آنے والے تمام ویڈیوز کو بغور سنیں، اور چونکہ عام طور پر لوگ زکوٰۃ کے مسائل سے اور اس کے شرائط سے، اس کی باریکیوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ تاکہ یہ مسائل ہر ایک کو معلوم ہو جائیں، آپ ان کلپس کو اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں اور تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اسے شیئر کریں۔ آج کے اس کلپ میں چند عنوان کے تحت مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی بنیادی شرائط واجب ہونے کے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ میں نصاب ہونے کا مسئلہ کیا ہے۔ زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہونے کا مسئلہ کیا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق وضاحت کہ ان تینوں کے الگ الگ نصاب ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق کیا ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل، اور نمبر 8، مذکورہ 4 چیزوں کے علاوہ دیگر چیزوں پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ یہ سارے مسائل آج کی اس کلپ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کی بنیادی شرائط کیا ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لہذا وہ شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ان بنیادی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا مسلمان ہونا، کیونکہ ایمان سے محرومی کی وجہ سے غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، لہذا زکوٰۃ ہمیشہ بالغ کے مال پر فرض ہوتی ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسئلہ، جو نابالغ بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ اس کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال موجود تھا، تو اسی بلوغت کی تاریخ سے، یعنی جس تاریخ کو وہ بالغ ہوا، اس تاریخ سے اس کے زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا، اور سال گزرنے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی، جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 3 شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، کیونکہ کوئی مجنون یعنی پاگل شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ، جو شخص پاگل اور مجنون ہو، پھر اس کو اس حال میں فائدہ ہو جائے، افاقہ ہو جائے کہ اس کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال موجود ہو، تو اسی افاقہ کی تاریخ سے، جب سے اس کی عقل ٹھکانے آئی ہے اور وہ پاگل پن سے اور مجنون سے صحیح ہوا ہے، جس تاریخ کو، اسی تاریخ سے اس کے زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا، اور سال گزرنے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی،
جس کی تفصیل بھی آگے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ نمبر چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا، کیونکہ جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل بھی آگے بیان کی جائے گی۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مذکورہ شرائط جو بیان کیے گئے اوپر، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہونے کی شرط ہے، تو اس سے پہلے نمبر شرط 4 پر یہ بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ ہر شخص پر فرض نہیں، بلکہ اس کے لیے شریعت نے ایک خاص نصاب مقرر فرمایا ہے۔ جس شخص کے پاس اس نصاب کے برابر مال ہو تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، صرف اسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جو شخص صاحب نصاب نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر مومن کو اچھی طرح زکوٰۃ کا نصاب سمجھ لینا چاہیے تاکہ اس کو زکوٰۃ کے فرض ہونے یا نہ ہونے کا علم ہو سکے۔ زکوٰۃ کا تفصیلی نصاب بیان کرنے سے پہلے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے تاکہ اسی کی روشنی میں نصاب کی تفصیل بیان کی جا سکے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، گویا کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ اسی طرح بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اسی پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب نہیں سمجھی جاتی۔ یاد رہے کہ یہ واضح غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ نصاب کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملے میں مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں اور 3 قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے مسلمانوں کے 3 طبقات۔ پہلا طبقہ وہ ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور تیسرا وہ طبقہ ہے جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق مسلمانوں میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے، حکم کیا ہے؟ ان کے ذمے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقۃ الفطر اور قربانی کے ایام میں یہ نصاب موجود ہو تو ان کے ذمے صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے۔ دوسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور صدقات واجبہ دینا جائز ہے۔ تیسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمے زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ اور پانچواں مسئلہ یہ تھا کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق کیا ہے؟ تو سن لیں کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، رقم یعنی پیسہ اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ سامان تجارت یعنی جس سامان کو ہم بیچنے کے لیے خریدتے ہیں وہ سامان تجارت، بزنس کا سامان۔ تو ان 4
چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ صدقۃ الفطر میں ان 4 چیزوں کا تو اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو صدقۃ الفطر کا نصاب کہا جاتا ہے۔ واضح ہونا چاہیے کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے۔ اس تفصیل سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو اس کے ذمے زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس کے ذمے صدقۃ الفطر بھی فرض ہے اور قربانی بھی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی، البتہ اس کے ذمے صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ صرف اسی شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو اور صدقۃ الفطر کا نصاب بھی نہ ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ دیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے پاس صدقۃ الفطر اور قربانی جتنا نصاب ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ ان اصولی باتوں سے متعدد غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے، لہذا یہ اصولی باتیں جو ذکر کی گئی ہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ بعد میں ذکر کیے جانے والے مسائل سمجھنے میں آپ کو آسانی اور سہولت رہے۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے جن کو اموال زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، سونا، نمبر 2، چاندی، نمبر 3، سامان تجارت، نمبر 4، رقم یعنی پیسہ وغیرہ۔ ایک بات اور کہ مویشی ہیں، جانور، اسی طرح کھیتی، زراعت، اسی طرح مدفون خزانے اور معدنیات سے متعلق زکوٰۃ وغیرہ کے احکام معلوم کرنے کے لیے آپ اپنے یہاں مفتی حضرات سے معلوم کر لیں، کیونکہ ہم زکوٰۃ کی پہلی قسم جو عموماً پائی جاتی ہے لوگوں کے پاس جو نصاب پایا جاتا ہے یعنی سونا، چاندی اور سامان تجارت اور رقم پیسہ وغیرہ، اس کے متعلق زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے ہیں، اور باقی جانوروں کے متعلق کہ کتنے جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور کاشتکار جو ہیں کسان وغیرہ زراعت کے متعلق، اسی طرح کسی کو خزانے ہاتھ لگے ہیں اور دفینہ ہاتھ لگا ہے، اس کے متعلق جو ہے چونکہ یہ کم ہوتا ہے اس لیے اس کے متعلق اگر کسی کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اپنی تفصیل بتا کے کسی قریبی دارالافتاء اور مفتی حضرات سے معلوم کر لیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل سنیں۔ پہلا، جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، باقی 3 چیزیں یعنی چاندی، پیسہ اور مال تجارت میں سے کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87.48 گرام سونا ہے۔ جو سونا اس سے کم ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن یہ کب ہے؟ جب اس کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ چاندی کا کوئی زیور یا نہ سکہ نہ ہو اور پیسہ بھی نہ ہو اور بزنس کا سامان یعنی مال تجارت نہ ہو۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس ان 4 چیزوں میں سے صرف چاندی یا صرف سامان تجارت یا صرف رقم یعنی پیسہ ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے۔ جو چاندی 52.5 تولے سے کم ہو، اسی طرح جو سامان تجارت یا رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
یہ ایسی قیمت جس دن ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور جس دن ہم زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں اس دن ہم مارکیٹ سے سونے اور چاندی کا ریٹ معلوم کریں گے، اور معلوم کرنے کے بعد جو ہے ہم حساب لگا لیں کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا ریٹ اور قیمت کیا بنتی ہے۔ اگر اتنی رقم کا ہمارے پاس پیسہ ہو یا سامان تجارت دکان وغیرہ کا یا فیکٹری کا سامان ہو بیچنے والا، یا چاندی زیور وغیرہ ہو، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمبر 3، کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہو لیکن ساتھ میں اس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ سامان تجارت یا کچھ رقم بھی ہو، تو اس صورت میں اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو ان پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ چوتھا مسئلہ، کسی شخص کے پاس یہ چاروں چیزیں یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت اور رقم یعنی پیسہ ہوں، یا ان میں سے بعض چیزیں ہوں لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہیں پہنچتی ہو، یعنی نہ سونا اپنے نصاب کو پہنچ رہا ہے، نہ چاندی پہنچ رہی ہے، نہ سامان تجارت جو ہے اپنے نصاب کو پہنچ رہا ہے، نہ پیسہ جو ہے اپنے نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ کوئی بھی چیز الگ الگ کریں تو کوئی چیز اپنے نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، واجب ہوتی ہو، تو اس صورت میں ان سب کو ملا کر ان کی مجموعی اور ٹوٹل قیمت کا حساب لگائیں گے۔ اگر ان کی مجموعی اور ٹوٹل قیمت 52.5 تولہ چاندی جس کا گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی بن رہا ہے، اگر اس چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ پانچواں مسئلہ، کسی شخص کے پاس ان 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت اور پیسہ میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد چیزیں نصاب کو پہنچتی ہوں اور ساتھ میں اس کے پاس ان باقی چیزوں میں سے بھی کچھ موجود ہو، تو سب کو ملا کر ان کی مجموعی اور ٹوٹل قیمت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ماقبل میں تفصیل جو بیان کی گئی اس کے مطابق صرف ایک صورت میں زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، یعنی کہ جب صرف سونا ہو اور باقی دیگر 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو، اور جبکہ باقی تمام صورتوں میں زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے۔ مذکورہ 4 چیزوں کے علاوہ دیگر چیزوں پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ تو ماقبل میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر لاگو ہوتی ہے، یعنی سونا، چاندی، پیسہ یعنی نقدی اور مال تجارت۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ دیگر چیزوں جیسے دکان، مکان، پلاٹ، گاڑی، ہیرے، جواہرات، موبائل، کمپیوٹر، فرنیچر، گھریلو سامان، کتابیں، کپڑے، جوتے، آلات صنعت و حرفت، مشینیں وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اگر یہ چیزیں تجارت کے لیے ہوں اور بزنس کے لیے ہوں تو اس صورت میں ان پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا اور نافذ۔ ایک متعدد نصاب کے سلسلے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے صرف 2 چیزوں سے لگایا جاتا ہے، ایک سونے کے نصاب سے، ایک چاندی کے نصاب سے۔ سونے کے نصاب سے تب لگایا جاتا ہے جب انسان کے پاس صرف اور صرف سونا ہو اور اس کے علاوہ کوئی چاندی نہ ہو، مال تجارت کوئی نہ ہو اور اس کے پاس پیسہ بھی بالکل نہ ہو، صرف اور صرف سونا ہو، تو اب سونے کے نصاب سے حساب لگایا جائے گا، اس کا نصاب الگ بنے گا، اور اس کا نصاب جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ 20 مسکا یعنی 20 دینار ہے، اور اس کو ہم گرام میں لائیں گے تو 87 گرام 480 ملی گرام سونا بنتا ہے، جو
इक्वल टू 7.5 तोला सोना इसको कहा जाता है। लेकिन अगर सोने के साथ कुछ भी हो, यानी सोना हो और चांदी हो, कुछ सोने के जेवर हो, कुछ चांदी के जेवर हो, या सोना न हो, चांदी हो और पैसा हो, और इसी तरह माले तिजारत हो, तो अब सबका हिसाब जो है सोने से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि अब जो है चांदी का निसाब बनेगा। और चांदी का निसाब जो साबित है वो 200 दिरहम होता है, जो ग्राम के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी बनता है, इक्वल टू 52.5 तोला चांदी। लिहाजा इसकी कीमत मालूम करेंगे रेट मार्केट से, जिस दिन हमें ज़कात निकालनी है और हम हिसाब लगा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से हम जायज़ा लेंगे कि हमारे ऊपर ज़कात वाजिब हो रही है या नहीं हो रही है, और हो रही है तो कितना हो रही है। और इख्तिसारन अभी बताता चलूँ कि हमें जो है अपने माल में से जब हमारे ऊपर ज़कात वाजिब हो तो कुल माल का हिसाब लगाकर 2.5% जो है ज़कात अदा करनी होती है।